ریاست جان بوجھ کر بلوچستان کو 1971 کی طرف لے کر جا رہی ہے جہاں بنگلہ دیش کھڑا تھا۔ اس وقت بلوچستان کی کیا صورتحال ہے؟ آج ہم مولانا منظور مینگل کے ساتھ مل کر جعلی وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کے جھوٹے دعووں کا پوسٹ مارٹم کریں گے اور ریاست کو آئینہ دکھائیں گے کہ بلوچستان کو بنگلہ دیش سمجھنے کی غلطی نہ کرے، اس سے باز آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حالات ہاتھ سے نکل جائیں۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس کامران ملا خیل کو عوامی اپیل ارسال کرتے ہوئے ڈاکٹر مہرنگ اور دیگر بی وائی سی کے اسیروں کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ کیا ایسا مطالبہ یا اپیل کی جانی چاہیے تھی؟ کیا اسیروں کی رہائی یا اسیروں کو رہائی مل سکتی ہے؟ اس پر ہم ذرا بات کریں گے ٹیکنیکلی۔ اس کے علاوہ خطرناک صورتحال کہ اپنا بلوچ خواتین کی جبری گمشدگی اور بھیانک پروپیگنڈا کے خلاف بلاخر بلوچ اٹھ کھڑے ہو گئے کہ ریاست خواتین پر خودکش بمبار کا عائد کیا گیا الزام واپس لے گی یا ریاست کوئی انتہائی قدم اٹھائے گی، یا پھر بلوچستان کے بلوچ جس طرح بلوچ خواتین کی جبری گمشدگیوں کے خلاف سڑکوں پر آئے ہیں، کیا وہ کامیاب ہو کر جائیں گے یا پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ فروز این بی نیوز، میں ہوں آپ کا میزبان نواز بھٹو ایک نئے ویلاگ کے ساتھ۔ آپ سے وہی گزارش ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئکن ضرور پریس کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے آراء سے ضرور آگاہ کیا کریں۔ میرے پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کوشش کریں کہ مکمل دیکھیں تاکہ واچ ٹائم کا کوئی ایشو نہ ہو سکے۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ بی وائی سی کی قیادت اسیر ہے، جیلوں میں ہے۔ پہلے وہ 3 ایم-پیوں کا سامنا کرتے رہے، پھر ریمانڈ کے قانون کو ہتھیار کے طور پر ان کے خلاف استعمال کیا جاتا رہا اور آج بھی وہ پابند سلاسل ہیں۔ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ، بیبو بلوچ، گلزادی بلوچ، شاجی بلوچ، بیبرگ بلوچ اس وقت ریاستی عقوبت خانوں میں قید ہیں، لیکن ان کی رہائی کی کوئی امید نظر نہیں آتی۔ ہاں، ریسنٹلی ہم نے دیکھا تھا کہ بلوچستان ہائی کورٹ نے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اور دیگر اسیران کی ضمانتوں کے حوالے سے جو آرگیومنٹس ہے وہ مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا، تاہم وہ فیصلہ ابھی تک سنایا نہیں گیا ہے۔ تو اس حوالے سے آج جو ہے وہ ایک عوامی اپیل ارسال کی گئی چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس کامران ملا خیل کو۔ گو کہ ارسال کی جانے والی اپیل میں ایسا کوئی خاص مواد نہیں ہے، لیکن ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو کسی بھی عدالت کو اس وقت جب فیصلہ محفوظ ہو چکا ہو، اس طرح کی اپیل کرنا مناسب بات نہیں تصور کی جاتی۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ عدالت پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے یا پھر جج کو پریشرائزڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ جو ٹیکنیکل چیز ہوتی ہے نا، یہ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ تو پہلے اگر آپ کو عدالت کوئی ریمیڈی دے بھی رہی ہو، کہیں سے کوئی آپ کو ریلیف دینے کا سوچ بھی رہی ہو، لیکن جب اس طرح کی چیزیں پبلک میں آ جاتی ہیں تو پھر عدالت مجبور ہو جاتی ہے تھوڑا سا رویہ سخت کرنے پر۔ تو اس وقت ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ پورے ملک کی عدلیہ آخری سانسیں گن رہی ہے، اس کو کچلا جا چکا ہے، اس کی زبان بندی کی جا چکی ہے، اس کے ذہنوں پر 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم بٹھا دی گئی ہے۔ اب وہ بول نہیں سکتی، اب وہ انصاف نہیں دے سکتی، اب وہ سو موٹو نہیں لے سکتی۔ تو ایسی صورتحال میں اس طرح کی اپیل ارسال نہیں کی جانی چاہیے تھی۔ تو بہرحال میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اپیل میں جو چیدہ ان کے جو نکات ہیں وہ کیا ہیں۔ ان میں کہا گیا ہے کہ یہ عوامی اپیل بلوچستان ہائی کورٹ کی آزادی، وقار اور آئینی خود مختاری کے لیے انتہائی احترام کے ساتھ جمع کرائی گئی ہے۔ ہمارا مقصد معزز عدالت پر اثر انداز ہونا یا انصاف کے انتظام میں کسی بھی طرح سے مداخلت کرنا نہیں ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے رہنماؤں کی درخواست ضمانت ڈاکٹر مہرنگ بلوچ، بیبو بلوچ، گلزادی بلوچ، شاجی اور بیبرگ بلوچ پہلے ہی دائر کر چکے ہیں اور ان پر دلائل مکمل ہو چکے ہیں اور عدالت فیصلہ محفوظ کر چکی ہے۔ ان افراد کی مسلسل نظر بندی، ذاتی آزادی، اظہار رائے کی آزادی، انجمن کی آزادی اور قانون کے مناسب عمل سے متعلق سنگین آئینی خدشات کو جنم دیتی ہے۔ یہ ایک طے شدہ قانونی اصول ہے
کہ پرامن سیاسی سرگرمیوں اور انسانی حقوق کی وکالت آئین کے تحفظ میں آتی ہے اور واضح اور قانونی جواز کی عدم موجودگی میں اسے مجرمانہ طرز عمل کے طور پر نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ اس عوامی اپیل کے ذریعے معزز عدالت سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ آزادی کو متاثر کرنے والے معاملات پر غور کرتے وقت بلوچستان کے سماجی اور سیاسی محرکات کا نوٹس ضرور لیں۔ بلوچستان کئی دہائیوں سے عدم استحکام، جبری پسماندگی اور اجتماعی صدمے کا شکار ہے۔ آخر میں کہا گیا کہ مندرجہ بالا جو درخواستیں ہیں ان کی روشنی میں ہم احترام کے ساتھ معزز عدالت سے درخواست کرتے ہیں کہ محفوظ کردہ حکم نامے کے فیصلے پر ضمانت کی درخواستوں کو منظور کیا جائے اور گرفتار BYC رہنماؤں کی رہائی کا حکم صادر فرمایا جائے۔ اس طرح کا فیصلہ نہ صرف آئینی ضمانتوں کو برقرار رکھے گا بلکہ نظام عدل پر عوام کے اعتماد کی تصدیق بھی کرے گا اور عدلیہ کے ایک غیر جانبدار اور ہمدرد ثالث کے کردار کو ظاہر کرے گا۔ تو بہرحال جو بھی ہو، فیصلہ اب عدالت کے ہاتھ میں، عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے، لیکن اس طرح کی اپیل اب میرے خیال میں نہیں کی جانی چاہیے تھی، کیونکہ یہ بہت ہی تشویشناک بات ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ بلوچستان کو 1971 کی طرف کس طرح دھکیلا جا رہا ہے، لیکن اسی 1971 یعنی بنگلہ دیش جیسے حالات کے حوالے سے اس کا جو دوسرا رخ ہے وہ ہے خواتین کے حوالے سے۔ تو خواتین کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات رکھنا چاہ رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ بلوچ وائس فار جسٹس اور وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز نے بلوچ یکجہتی کمیٹی کی طرف سے بلوچ خواتین کی جبری گمشدگیوں کے خلاف 22 دسمبر سے جاری 5 روزہ منظم آگاہی اور احتجاجی مہم کی حمایت کر دی ہے، اور بلوچ وائس فار جسٹس اور وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز نے کہا ہے کہ پاکستانی حکام کی طرف سے بلوچ خواتین کی جبری گمشدگیوں کے بڑھتے ہوئے واقعات بنیادی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی کی عکاسی کرتے ہیں۔ بلوچ خواتین کو قانونی کارروائی یا احتساب کے بغیر منمانی حراست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خاندان طویل غیر یقینی صورتحال میں ہے، جبکہ ریاستی ادارے ذمہ داری سے انکار کرتے ہیں۔ جبری گمشدگی بین الاقوامی قانون کے تحت ممنوع ہے اور ایک سنگین جرم ہے۔ اور پھر اسی حوالے سے BYC کے رہنما ڈاکٹر سبیحہ بلوچ کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں ظلم کی ایک نئی اور خوفناک شکل سامنے آ چکی ہے۔ وہ جبر جو برسوں سے بلوچ نوجوان اور مردوں تک محدود تھا، اب بلوچ خواتین تک کھل کر پھیل چکا ہے، حتیٰ کہ ایک 8 ماہ کی حاملہ عورت بھی اس ریاستی درندگی سے محفوظ نہیں رہ سکی۔ یہ محض ناانصافی نہیں بلکہ انسانیت کے خلاف ایک سنگین جرم ہے۔ انہوں نے بلوچ قوم سے اپیل کی ہے کہ یہ وقت خاموشی کا نہیں ہے۔ اگر آج خاموش رہے تو کسی بلوچ کا گھر محفوظ نہیں رہے گا۔ اگر ہم اسی تناظر میں دیکھیں تو پھر اس وقت جو بلوچستان میں چل رہا ہے، بلوچستان کا ضلع کیچ ہے، کیچ کے علاقے کرکی تجابان کے مقام پر ایک ہی خاندان کی 2 خواتین سمیت 4 افراد کو حراست میں لینے پر اہل خانہ نے سی پیک روڈ احتجاجاً بند کر کے دھرنا دے دیا ہے۔ اہل خانہ کے مطابق گمشدہ افراد میں فرید اعجاز، ثناء اللہ دلوش، ہانی دلوش اور گل نساء واحد شامل ہیں۔ ان میں ہانی اور خیر النساء کو پاکستانی فورسز نے صنعتی شہر حب سے حراست میں لیا، جبکہ باقیوں کو ضلع کیچ سے حراست میں لیا گیا۔ اب اس میں جو مطابق جو خیر النساء ایک 17 سالہ فرسٹ ایئر کی طالبہ ہیں اور اپنی چھٹیاں منانے حب چوکی گئی ہوئی تھیں، جبکہ ہانی 8 ماہ کی حاملہ عورت ہے۔ تو یہ جو میں پچھلے 3-4 دنوں سے متواتر کہہ رہا ہوں کہ ریاستی یہ پروپیگنڈا جس طریقے سے چل رہا ہے، جس طریقے سے ان کو خودکش بمبار ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ انتہائی خطرناک ہے۔ بات کرتے ہیں کہ جبری گمشدگیوں پر بات مت کرو۔ کہا جاتا ہے کہ جبری گمشدگیوں کا معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا کہ بلوچستان کا ڈمی وزیر اعلیٰ، ایک ناجائز اور ایک مسلط کردہ ریاستی وزیر اعلیٰ بیٹھ کر کہہ رہا تھا کہ بلوچستان میں تو جبری گمشدگیوں کا مسئلہ ہی حل ہو چکا ہے، ختم، کچھ نہیں ہے اب تو کوئی جبری گمشدگی کو ہم نے جو ایک شکل، ایک قانون سازی اس کے حوالے سے کر دی ہے۔
और भाई आपने वो जो कानून साजी की है ना, वो जबरी गुमशुदगियों को आपने वो शक्ल दी है कि अब रियासती इदारे उनको मावराए अदालत कत्ल भी कर दें तो भी उनको कोई अदालत नहीं रोक सकती। आपने अदालतों को मफलूज कर दिया और आपने रियासती इदारों को मजबूत कर दिया। आपने बुनियादी फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म कर दिया। आपने आइन से मुतसादिम तरामीम करके और आइन में जो इंसानी बुनियादी हकूक़ से मुतल्लिक चैप्टर है उससे तसादुम किया, लेकिन उस पर कोई नहीं बोलता क्योंकि आपके पीछे रियासत खड़ी है। बात करते हैं कि जबरी गुमशुदगियों के से मुतालिक बात न करो, क्योंकि जबरी गुमशुदगियाँ नहीं है। जबरी गुमशुदगियाँ नहीं है तो फिर जबरी गुमशुदगियों से मुतालिक कमीशन क्यों बैठा हुआ है? क्यों वो लोगों को प्रेशराइज कर रहा है? क्या 50 लाख रुपए या जो भी है वो अपना मुआवजा जो लापता लोग हैं उनके लवाहकीन दरख्वास्त दें और पैसे लें हमसे? इसका मतलब ये है कि उनका मावरा अदालत कत्ल हो चुका है। हज़ारों की तादाद में लोगों को कत्ल किया जा चुका है, यही कह सकते हैं। अगर ऐसी बात नहीं है, यह बात गुनाह कबीरा और रियासत मुखालिफ अमल जबरी गुमशुदगियों को समझा जाता है, तो फिर यहाँ तमाम हुक्मरानों ने, ख्वाह वो अपोजिशन में हो या इक़्तिदार में, इस मसले पर खुलकर बात क्यों की है? क्या आखिरी हुकूमत जो थी इमरान खान की, क्या उन्होंने समीदीन बलोच से मुज़ाकरात नहीं किए थे, जिस पर मामा कदीर बलोच ने कहा था कि अब इमरान खान की भी खैर नहीं है? तो उससे पहले की बात करें तो फरवरी 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई पार्लियामानी पार्टी का इजलास इस्लामाबाद में मुनक़िद हुआ, जिसकी जो शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत हुआ। उसमें एक करारदाद मंजूर की गई। उस करारदाद में न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्कि न सिर्फ पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तानी अवाम की जानिब से बलूचिस्तान के साथ होने वाले जुल्म और नाइंसाफ़ियों पर माफ़ी मांगी, बल्कि बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों के खात्मे, सियासी कारकुनान की रिहाई, मिलिट्री ऑपरेशंस बंद करने का अहद भी किया था। खैर ये तो एक नंबर के झूठे हैं, फ्रॉड है, दादागीर हैं, क्योंकि इन्होंने पार्टी को तो ख़त्म कर दिया है। अब ये रियासती पार्टी है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है, अब ये इलेक्टेबल्स की पार्टी है, ठीक है। इसी तरह इसी पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने मार्च 2011 में जबरी गुमशुदगियों पर इंक्वायरी कमीशन को तश्कील दिया। आसिफ जरदारी ने मुतअद्दिद बार बलोच रहनुमाओं से मुलाकातें की और फिर वादे भी किए। वो कहाँ चले गए? दिसंबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान के लापता अफराद से मुतल्लिक केस में अपने अहकामात पर अमल दरामद न करने पर फ्रंटियर कोर यानी FC के इंस्पेक्टर जनरल को तौहीन अदालत का नोटिस क्यों जारी किया था? अक्टूबर 2017 में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने ऑनलाइन इजहार राय करने वालों को हिरासा किए जाने और बाद अज़ां उनकी जबरी गुमशुदगियों को आज़ादी इजहार पर हमला क्यों करार दिया था? सितंबर 2022 में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सहाफ़ी मुदस्सिर नारो समेत 6 लापता अफराद के केस में खुद अदालत में पेश हुए और तमाम लापता अफराद को उनके अहल खाना से मिलाने के अज़्म का इजहार किया और फिर वो कभी अदालत में पेश ना हुए। राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला थे तो उन्होंने जबरी गुमशुदगियों से मुताल्लिक एक कमेटी की सरबराही की और सितंबर 2022 में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जबरी तौर पर लापता किए गए शहरियों की बाजियाबी रियासत की जिम्मेदारी है। तो फिर रियासत अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रही? क्या मरियम नवाज़ कभी जाकर इन जो जबरी गुमशुदा अफराद हैं इनके लवाहकीन से मुलाकातें नहीं की? क्या उनके साथ कौल इकरार नहीं किए? क्या पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कैंपों में जाकर कभी इनसे बातचीत नहीं की? जब अपोजिशन में होते हैं तो इनके बिहेवियर्स कुछ होते हैं और जब इक़्तिदार में आते हैं तो फिर रियासत यानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम बन जाते हैं। बहुत ही अफसोसनाक बात है कि इस वक्त बलूचिस्तान सुलग रहा है और पॉलिटिकल पार्टीज उस पर बैठकर हाथ सेक रही हैं। क्या कह सकता हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत ही तशवीशनाक बात है। इसी तरह जिस तरह मैंने आपसे बात की थी कि बलूचिस्तान को बांग्लादेश समझने की रियासत गलती ना करे और ना ही बलूचिस्तान के हालात को 1971 की तरफ धकेले, ना ही बलूचिस्तान को बांग्लादेश बनाने की कोशिश की जाए। ख़वातीन के हवाले से तो आप बहुत ज़्यादा बड़ी रफ्तार से आगे जा रहे हो, लेकिन दूसरे हालात भी बहुत बुरे हो चुके हैं। अमन अमान की सूरत तबाह हो चुकी है। तो मैंने जिस तरह आपसे बात की थी कि आज हम अकेले बात नहीं करेंगे, आज हम मौलाना मंजूर अहमद मेंगल, आपको याद है ना रिसेंटली जंगजुओं का आमना सामना भी इनके साथ हुआ था, तो गुज़िश्ता रोज़ कराची में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने क्या कहा था जनाब? उन्होंने कहा था कि बलूचिस्तान में
موجودہ حالات پر تشویش کے علاوہ کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان خوزدار تک بغیر ہیلی کاپٹر پہنچنے کی ہمت نہیں رکھتے، جبکہ صوبے کے دیگر علاقوں میں صورتحال کافی خراب ہے۔ یہ صورتحال بہت زیادہ خطرناک ہے۔ جب ایک وزیر اعلیٰ خود کو اتنا غیر محفوظ تصور کرے اور پھر بات کرے کہ ریٹ آف اسٹیٹ پر ہم نے پتہ نہیں کیسے کیا کر دیا، اور ریاست نے ریٹ آف اسٹیٹ کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ بلوچستان کی حالت یہ ہے کہ ٹرین محفوظ نہیں ہے، روڈ محفوظ نہیں ہے، جو سول بیوروکریسی کے اعلیٰ افسران سڑکوں پر جاتے ہیں تو وہ محفوظ نہیں ہے۔ ایک اسسٹنٹ کمشنر کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے، ایک ڈی ایس پی مارا جا چکا، ایک ڈی ایس پی تاوان دے کر رہا ہوتا ہے، اور پھر آپ بات کرتے ہو کہ بلوچستان میں سب ٹھیک ہے۔ اس وقت کی بات کریں تو کیٹ سے تعلق رکھنے والے 18 سالہ مجاہد دلواش حراست میں لے کر ان کو لاپتہ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور اچھی خبر اس میں بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بلوچستان لبریشن فرنٹ BLF کے ترجمان نے جاری کردہ ایک اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ ریسنٹلی انہوں نے جو مختلف چھاپوں میں 21 افراد کو حراست میں لیا تھا، ان میں زیادہ تر سندھ سے تعلق رکھنے والے سندھی ہیں، تو ان کو سب کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور خیر ایک لمبا چوڑا اسٹیٹمنٹ ہے، اس میں جو ہے وہ مختلف تنظیموں کے حوالے بھی ہیں، ان کی اپیلوں کا بھی ذکر کیا گیا۔ بہرحال 21 افراد کو چھوڑ دیا۔ اس کے علاوہ ایک اور خطرناک بات سامنے وہ آئی ہے، نصیر آباد کے علاقے نوتال میں ایک بار پھر ریلوے ٹریک کو نشانہ بنایا گیا۔ دھماکے کے نتیجے میں ٹریک کو نقصان پہنچا۔ بلوچ ریپبلکن گارڈز نے ریلوے کے دھماکے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ جناب سرفراز بگٹی صاحب، یہ ہے آپ کا بلوچستان، یہ آپ کا بلوچستان ہے کہ کیچ میں فورسز کے مرکزی کیمپ کو مسلح حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ یہ ہے آپ کا بلوچستان۔ تو بلوچستان کی اگر آپ بات کریں تو 2025 جو آخری دن اس کے چل رہے ہیں، سال 2025 بلوچستان کے امن و امان کے حوالے سے ایک اور کٹھن اور خون ریز سال ثابت ہوا ہے۔ مسلح جھڑپوں اور دیگر واقعات میں شہریوں اور فورسز کے اہلکاروں سمیت سینکڑوں افراد مارے جا چکے ہیں۔ سرفراز بگٹی، تمہارا جو دعویٰ کرتے ہو نا چنتخب وزیر اعلیٰ کہ بلوچستان کے حاکم ہونے کا، تو ایسے حاکم کا کیا فائدہ کہ جس میں سینکڑوں لوگ مار دیے گئے ہوں، اور یہ بیٹھا ہوا بانسری تو نہیں بجائے گا، یہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ کچھ چلم ولم لے گا۔ تو اگر ہم اعداد و شمار میں آپ کے سامنے رکھوں تو رواں سال بلوچستان میں مجموعی طور پر جو دعویٰ کیا گیا سرکاری طور پر کہ 432 مسلح کارروائیاں رپورٹ ہوئیں، جن میں 284 شہری اور 205 فورسز کے اہلکار مارے گئے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کوئٹہ، مستونگ، خوزدار، تربت اور نوکنڈی میں 6 خودکش حملے کیے گئے۔ 11 مارچ کو بولان میں جعفر ایکسپریس پر حملہ کر کے اسے ہائی جیک کیا گیا، اور یہ ہائی جیکنگ ٹرین کی، ریلوے کی تاریخ کی سب سے بڑی ہائی جیکنگ تھی۔ آپ کو شرم بھی نہیں آتی۔ اسی طرح 18 فروری کو بارکھان میں 7 افراد کو ہلاک کر دیا گیا، جبکہ جولائی میں زوب اور کلات کے قریب مسافر کوچز پر فائرنگ کے واقعات پیش آئے۔ یہ ہے چنتخب وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا بلوچستان۔ کیا حالت کر دی انہوں نے خوبصورت ترین ایک صوبے کی، زمین کی، سرزمین کی، خون سے نہلا کے انہوں نے اس کو رکھ دیا۔ اچھا، مئی کو خوزدار میں ایک بس کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے کے نتیجے میں 6 افراد جو اس میں ہلاک ہوئے اور 15 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ اسی طرح 30 سپٹمبر کو کوئٹہ میں FC ہیڈ کوارٹر پر ہونے والے خودکش حملے میں 12 افراد اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ایک اور بھیانک ترین سچویشن کہ CTD اور محکمہ داخلہ نے پچھلے دنوں پریس کانفرنس کی تھی، اور اس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے بلوچستان میں صرف 1 سال کے اندر 78,000 سے زائد انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے، جس کے دوران 707 شدت پسند مارنے کا دعویٰ کیا۔ 78,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 78,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے، ان میں صرف 707 جو انفارمیشن تھیں وہ درست تھیں، باقی سب فیک، سب جھوٹ، آپریشن جھوٹ، تاکہ پیسہ بٹورا جا سکے۔
अमन अमान के नाम पर पैसे इकट्ठे किए जा सकें। ये है बलूचिस्तान, जल रहा है बलूचिस्तान, तबाह हो रहा है बलूचिस्तान। और फिर आप बात करते हो कि 5 जो है वो हम सरमायाकारों को ला रहे हैं, वो जो ग्रुप्स आ रहे हैं वो बलूचिस्तान में सरमायाकारी करेंगे अरबों डॉलर की, जिनकी मार्केट वैल्यू सिर्फ 5 अरब डॉलर है। 5 ग्रुप्स की मार्केट वैल्यू 5 अरब रुपए, और वो आ रहे हैं जिनके पास न तो सोना की जो है वो तलाश करने का कोई तजर्बा है, न चांदी तलाश करने का तजर्बा है, न तांबा तलाश करने का तजर्बा है। हाँ, अलबत्ता एक पॉलिटिकल स्टंट, जिस तरह कल मैंने कहा, इस तरह करके आप क्या दिखाना चाह रहे हो बलूचिस्तान को। अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब में तो वहाँ तो खुद सोना निकल आया है, चीन में सोने के पहाड़ निकल रहे हैं। अब क्या अमेरिका में तो खुद वहाँ पर सोना निकलने की इतलात मौसूल हो रही हैं। अब ये सब तो आपके हाथ से चले गए, तो फिर अब आप क्या करेंगे? अब आपने हथियार बेचना शुरू कर दिए कि जी लीबिया ने और तुर्किया ने हमसे 5 अरब डॉलर के डिफेंस एग्रीमेंट किया है। कमाल होता है ना, डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है 5 अरब डॉलर का। तो पहले वाले आपके जो MOU साइन हुए थे वो कहाँ गए? जो पहले वाले आपके वादे थे वो कहाँ चले गए? जो पहले वाली सरमायाकारी थी वो कहाँ चली गई? फिर आप बात करते हो कि पाकिस्तान के जो ज़खायर हैं फॉरेन एक्सचेंज के, वो रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गए। अबे कर्जा तो उतारो पहले, कर्जा भी तो आपका रिकॉर्ड सतह पर खड़ा हुआ है, बैरूनी और दाखिली कर्जा। तो बहरहाल बात वही है कि बलूचिस्तान इस वक्त सुलग रहा है। बलूचिस्तान के अब अवाम के हाथ में है कि वो अपनी इज्जतों की, बलूचिस्तान के अब हाथ में है, बलोचों के हाथ में है कि वो अपने नंगो नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सड़कों पर आते हैं या फिर गर्म रज़ाइयाँ लेकर सर्दी का मज़ा लेते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिए, फ़ी अमानिल्लाह।